سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یہاں پر یہ بات عرض کر دوں، بعض اوقات ہم محاورتاً یوں کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ تو میرا ازلی دشمن ہے۔ کبھی کہتے ہیں کہ خیر اور شر کی جنگ تو جی ازل سے چلتی چلی آ رہی ہے، یہ کہتے ہیں نا، کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ خیر اور شر کی جنگ ازل سے چلی آ رہی ہے، تو یہ بھی ازلی ہوں گے تو چلی آ رہی ہے نا۔ حالانکہ ازلی کون ہے؟ فقط اللہ تعالیٰ۔ وہ ایک ذات تھی، اس کے بعد پوری کائنات وجود میں آئی، تو یہ کہنا کہ یہ میرا ازلی دشمن ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ ازل سے ہی میرا دشمن ہے، تو ازل میں اس کا وجود مانیں گے، یعنی ہمیشہ سے مانیں گے تبھی تو ہوگا۔ لیکن یاد رکھیں کہ کوئی بھی اس نظریے کے ساتھ نہیں کہتا، بلکہ محاورتاً ازلی دشمن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بہت پرانا دشمن ہے، تو اس طرح مجازی معنی استعمال کر لینا بالکل جائز ہوتا ہے، اور اس سے آدمی کافر وغیرہ نہیں ہوتا۔ ایک ہے لفظ جس معنی کے لیے بنایا گیا اسی معنی میں استعمال کرنا، اس کو حقیقی معنی کہتے ہیں، اور ایک ہے کہ جس معنی کے لیے اس لفظ کو بنایا گیا تھا اس میں استعمال نہ کریں، کسی اور معنی میں کریں، اس کو مجازی معنی کہتے ہیں۔ تو یہ مجاز کا استعمال خود ہمارے محاورات میں ثابت ہے، لہذا اگر ہم یہ کہیں کہ میرا ازلی دشمن ہے مثلا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ ہمیشہ سے ہے، بلکہ کیا بہت پرانا ہے، تو اس طرح مجاز استعمال کرنا جائز ہے۔ اگر یہ چیز آپ ذہن کے اندر رکھیں گے تو بہت سے وساوس دور ہو جائیں گے۔ مثلا بعض اوقات ہم کہتے ہیں جی سبحان اللہ، ہم داتا صاحب کے گئے تو داتا صاحب نے تو مجھے کھانا کھلا دیا، نسبت کر دیتے ہیں داتا صاحب کی طرف۔ کسی کے ہاں وہ مزار پہ گیا، دعا مانگی، بچہ پیدا ہو گیا، وہ بولتا ہے جی داتا صاحب نے بیٹا دے دیا۔ اب ہم فوراً اگر یوں مجاز پر توجہ نہ کریں اور یوں کہیں کہ لو جی یہ تو داتا صاحب سے بیٹا لے کر آیا، بیٹا کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ، اور یہ کہہ رہا ہے داتا صاحب نے بیٹا دیا، تو یہ تو کافر ہو گیا۔ نہیں، آپ کسی گاؤں کے ان پڑھ دیہاتی سے بھی پوچھیں گے نا کہ بیٹا کون دیتا ہے، اللہ دیتا ہے کہ ولی دیتا ہے، وہ بولے گا اللہ دیتا ہے کہ نہیں؟ لیکن وہ کیا ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مجھے داتا صاحب نے دیا، لیکن وہی مجازن، اس سے کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیا تو اللہ نے ہے، لیکن ان بزرگ کے وسیلے سے عطا فرما دیا۔ تو اس لیے وسیلے کا کانسیپٹ ذہن میں رکھ کر پھر نسبت کر دینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ جیسے یہ مشہور ہم بلاغت کا یہ قاعدہ ہے، بلاغت کے جو کتاب کو صاحب علم بیٹھے ہوں گے تو وہ جانتے ہیں کہ اس میں کہ یہ جملہ بیان کیا جاتا ہے اسی مجاز کو سمجھانے کے لیے کہ انبت الربیع البقلا، موسم بہار نے ساگ اگا دیا۔ یہ بتائیے اگانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ لیکن کوئی یہ بولے کہ موسم بہار نے سبزہ پیدا کر دیا تو کافر ہوا کہ نہیں ہوا؟ نہیں، یہ اصل میں کیا ہے کہ ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ پیدا کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن سبب موسم بہار بن گیا۔ اسی طرح کہ کوئی یوں بولے کہ اس ولی نے مجھے بیٹا دے دیا، تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، وسیلہ یہ ولی بن گیا۔ تو یہ مجاز کا استعمال قرآن میں بھی بکثرت ہے اور ہمارے محاورات میں بھی ہے۔ آپ ریل گاڑی میں بیٹھ کے جا رہے ہوتے ہیں، مثلا ملتان جا رہے ہیں، جب اسٹیشن آتا ہے تو کیا جملہ کہتے ہیں؟ بولیے، ملتان آ گیا، ملتان آیا کہ آپ ملتان پہنچے، لیکن کوئی بھی اس کو غلط نہیں کہتا کیونکہ مجاز ہے۔ حقیقتاً آپ ملتان آئے، ملتان تو نہیں آئے، لیکن اسٹیشن دیکھے وہ ملتان آ گیا، ملتان آ گیا، ملتان کہاں آیا؟ آپ ملتان پہنچے، لیکن کوئی بھی اس کو غلط نہیں کہتا، اس لیے کہ یہ مجاز ہمارے عرف میں جاری ہے۔ تو اس طریقے سے یہ جو اگر کوئی اس طرح کہہ بھی دے کہ بھئی یہ ولی نے مجھے بیٹا عطا فرمایا، تو اس کو ہرگز یہ ذہن نہیں ہوتا کہ معاذ اللہ اس ولی کے ہاں کوئی فیکٹری لگی ہوئی ہے، ہم کہیں گے داتا صاحب بیٹا دے اور یہ ٹانگ پکڑ کے کھینچ کے یہ لو۔ ایسا تو کسی مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے۔ دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اسی نے پیدا کیا زندگی اور موت کو تاکہ امتحان لے، جانچے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ تو اللہ نے زندگی موت کو پیدا کیا، کوئی ولی زندگی موت پیدا نہیں کرتا، وہ بچے پیدا کرنے پہ قادر نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ ہم ان کی بارگاہ میں کبھی عرض کرتے ہیں، ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو مقبول فرما کر ہمیں نعمت عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس طرح وسیلہ بن جاتے ہیں، حقیقتاً وہ دیتے نہیں۔ تو یہ الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات پاک ہے، لا تأخذہ سنۃ، کہ اسے اونگ پکڑ نہیں سکتی، ولا نوم، اور نہ نیند، یعنی نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ یہ اشارہ فرما دیا اس جانب کہ وہ کبھی سوتا ہی نہیں ہے، اور سوتا نہیں ہے تو غفلت بھی طاری نہیں ہوگی، کیونکہ جو سوتا ہے یا اونگتا ہے، جیسے بعض بھائی ابھی شاید یہاں بیٹھ کے بھی اونگ رہے ہوں گے،
جو ٹیک لگا کر بیٹھتے ہیں وہ زیادہ اونگتے ہیں، تو اگر اونگ رہے ہوں گے تو وہ بہت سی باتوں سے غافل ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ